میرے آقا کیسے نظر آتے تھے؟ صحابہ نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں حضور کی ناک مبارک نہایت ہی کھڑی ہوئی لمبی تھی اور بھویں نہایت گھنی تھی، دونوں ملی ہوئی تھی، آنکھیں بڑی بڑی اور پلکیں کافی گھنی ہوئی تھی، نہایت ہی کالے قسم کے بال تھے، پیشانی ابھری ہوئی تھی، چوڑی کشادہ پیشانی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک کبھی گردن تک، کبھی کانوں کی لو تک، کبھی کندھے تک لٹکتے تھے، اور وہ بل کھائے ہوئے ہوتے تھے، نہ نہایت ہی سیدھے اور نہ نہایت ہی گھنگریلے، بلکہ سیدھا آ کر کے کچھ بل کھائے ہوئے بال مبارک تھے۔ یہ زلفیں تھی مصطفیٰ کریم کی، اور ماں عائشہ صدیقہ سے پوچھو تو کہتی ہیں جب حضور کی زلفیں کانوں کے باہر سے ادھر آتی تھی اور کان اس میں دکھتے تھے تو ایسا لگتا نہایت رات کی تاریکی میں کوئی تارا چمک رہا ہو۔ حضور کے کانوں میں اتنی سفیدی تھی، اتنی خوبصورتی تھی، اور حضرت عائشہ خود کہتی ہیں سحر کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، میں کپڑے سی رہی تھی اور سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی، حضور کمرے میں داخل ہوئے، پوچھا حمیرہ کیا کر رہی ہو؟ میں سوئی ڈھونڈنے میں لگی تھی، میرے آقا نے مسکرایا، دانتوں سے روشنی نکلی، میری سوئی مجھے مل گئی۔ جب حضور بات کرتے تھے تو دانتوں سے ایک نور نکلتا تھا، ایک شعاع نکلتی تھی، ہر کوئی دیکھتا تھا تو چمک نکلتی تھی، نہایت ہی ستواں ناک، چوڑی پیشانی، اور رخساروں کا حال یہ تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب حضور خوش ہوتے تھے تو گلابی رنگت ہوتی تھی، اور جب ناراض ہوتے تو انار کی جیسی سرخی آتی تھی، نہ نہایت سفیدی اور نہ نہایت ہی سانولے کلر کی، بلکہ ایسی ملاحت تھی حضور کو کہ جو دیکھے تو آنکھیں جھپکانا بھول جائے۔ حسن یوسف کا حال الگ تھا، جو حسن یوسف کو دیکھا وہ ان کے ساتھ کیا 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 وہ بھی آپ کو معلوم ہے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، زلیخا نے شادی کرنے کے چکر میں کیا کیا الزامات لگا دیے، بادشاہ نے وزیر بنا لیا، مگر مصطفیٰ کا حسن جس نے دیکھا وہ غلامی میں آ گیا، میرے مصطفیٰ کے حوالے اپنی گردن بھی کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گردن مبارک کے بارے میں کہا گیا، صحابہ فرماتے ہیں اتنی نازک، اتنی خوبصورت گردن تھی کہ حضور اگر پانی پیئیں تو بھی لوگوں کو پتہ چلتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گردن مبارک سراہی کی طرح خوبصورت تھی۔ یہ زلفوں کی بات، یہ گردن مبارک کی بات، یہ رخساروں کی بات، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبہائے نازنین ایسے تھے جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہوں، جب آپ بات کرتے تھے تو ہونٹوں سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی، لوگ سننے کے لیے کان قریب کرتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک حضور کے ہاتھوں میں اگر کوئی ہاتھ دیتا تو ایسا لگتا تھا کہ کسی ریشم کے کپڑے میں اس نے ہاتھ دیا ہے، اور حضور کے ہاتھ اتنے ملائم بھی ہوتے کہ وہ حضور پاک سے مصافحہ کرنے والا کئی سالوں تک اپنے ہاتھ میں خوشبو محسوس کرتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیٹ مبارک، شکم مبارک سینے سے باہر نہیں آیا ہوا تھا، سینہ چوڑا تھا، کشادہ تھا، اور داڑھی مبارک اتنی گھنی تھی کہ خوبصورت برابر کٹی ہوئی۔ اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سات، قرآن میں کاف ہا یا عین صاد آیا ہے نا، یہ کاف ہا یا عین صاد اتنا ہی نہیں ہے، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، جیسے عین اور صاد گول گول ہوتے ہیں، رسول اللہ کی آنکھیں عین اور صاد کی طرح تھی، ایک ایک حرف کو اعلیٰ حضرت نے ایک ایک عضو سے تشبیہ دیا۔ تیری صورت میں ہے اترا سورہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمہائے ناز، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پنڈلیاں مبارک نہایت ہی خوبصورت تھی، یہاں تک کہ کبھی تہبند اوپر آتی تو ایسا لگتا کہ زمین پر پوری روشنی چھائی ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تلوے ایسے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں وہ چاند کے کٹے ہوئے ٹکڑوں کی طرح تھے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی تو تمنا کی، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پاک چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تلوے مبارک۔ اس کے بعد حضور کا قد مبارک کیسا تھا؟ نہایت لمبا نہ ہی اور نہ ہی نہایت ہی پست قد، لیکن اتنا ضرور تھا
کہ 1000 सहाबा में भी खड़े होते तो हुजूर ही नजर आते थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही नजर आते। अब जब अमामा मुबारका मेरे आका पहनते थे, सहाबा फरमाते हैं ऐसा लगता था कि कोई दुनिया का बादशाह इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। वो अमामे में वक़ार था और जब चलते थे तो सारी इज्जत हुजूर के साथ चलती थी, और इस कदर अंदाज आपका नरम था कि ऐसा लगता कि जमीन आपके कदमों को खुद लपेट रही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नरम लहजे में बात भी करते और नरम अंदाज में चलते भी थे। आपके चलने का अंदाज सहाबा ने लिखा। इतना ही नहीं, सहाबा वही तो हकीकी आशिक रसूल थे। उन्होंने हुजूर की दाढ़ी मुबारक में कितने बाल सफेद हुए ये तक भी लिखा है। 14 बाल हुजूर के आखिर उम्र में 63 साल की उम्र में सफेद हुए थे। सहाबा ने ये भी लिखा है। अजीजा ने गिरामी, ये हुजूर का हुलिये मुबारका मैंने तुम्हारे सामने रखा, इसलिए रखा कि जब रात को जाओ आंखें बंद करो तो वो चेहरे जमाले जहां आरा तुम्हारे सामने आ जाए। वो अंदाजा करो कि वो मजहरी नाज पर, अपने मसनद नाज पर जलवाबार हैं। उनके सर मुबारक पर निहायत खूबसूरत अमामा मौजूद है। उनकी घनी दाढ़ी, उनकी जुल्फें कानों से बाहर आई हुई। हुजूर पाक के चेहरे को, उनके रुखसार को अनार जैसी सुर्खी, उनके लबहाए नाज गुलाब की पंखड़ियों जैसे, उनकी नाक निहायत ही सतवां और खड़ी हुई, उनके भौएं अमिली हुई, उनकी आंखें खुली हुई, उनके अबरू घने और रसूलुल्लाह के दांत चमकदार। जब मेरे आका का ये चेहरा तुम्हारे आंखों के सामने आएगा तो फिर तस्वुर में मजा भी आएगा और तुम ये अंदाज लेकर के बैठोगे कि अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी आंखों के सामने आ चुके। अब इरशाद फरमाएंगे और मैं उनकी बारगाह में यूं अर्ज करूंगा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। मैं मुजरिम हूँ आका,